میرے شہر سیالکوٹ کے بہادر بیٹوں بیٹیوں ماؤں بہنوں، دیکھو میں آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے خواجہ آصف کو نہیں دوں گی۔ میں آج خواجہ آصف کے بارے میں اسٹے ہو چکا ہے، اس کے آرڈر جاری نہیں ہوگے، یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے شہر سیالکوٹ کے بہادر بیٹوں بھائیوں بہنوں کے لیے یہ پوری جنگ لڑوں گی اور ہر حد تک جاؤں گی۔ خواجہ آصف، جو تم ٹھپے لگا رہے تھے اندر، میں ہر پولیس اسٹیشن پر گئی ہوں، تمام ثبوت میرے پاس ہیں، تمام پولیس آپ کے ساتھ تھی۔ میں آر او کے دفتر گئی، آر او کے دفتر کے سامنے 25 پولیس کے لوگ تھے، انہوں نے دھکے دیے، مجھے اندر جانے نہ دیا، میرے بازو کو چوٹ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، مگر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ہمیں نکال دیا گیا۔ سوچ لو، حق اور سچ کی جیت ہوگی اور اس قرآن مجید پر ہوگی جس قرآن مجید کا سہارا لے کر کلی ماں گھر گھر گلی گلی گئی، اور ہزاروں لاکھوں عمر ڈار میرے ساتھ تھے، لاکھوں عثمان ڈار میرے ساتھ تھے، میری بیٹیوں بھائیوں نے، میرا ماں بہنوں نے بڑا ساتھ دیا۔ میرا اس میڈیا چینل کے تھرو پیغام ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور ماں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ماں دروازے پترا تیالی بند نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کھول دیے، ماں ہمیشہ کھول دیے۔ انشاءاللہ تعالی میں ڈاکہ ڈالنے نہیں داں گی، منو اپنے قرآن مجید پہ بھروسہ ہے اور اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں نے اس پر فیصلے چھوڑے ہیں جس کا سہارا لے کر میں نکلی تھی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن بھی ایک ماں کو جانتے ہوئے، اس کی عظیم ہستی کو جانتے ہوئے، جو ظلم میرے ساتھ ہوئے اور جو میری جیت ہے اسے شکست میں نہیں بدلیں گے۔ میرا پیغام ہے آپ کو کہ میرے قرآن اور ماں کے رشتے کو سمجھتے ہوئے جو میری لیڈ ہے، میں الیکشن جیت چکی ہوں، اور شہر سیالکوٹ خواجہ آصف کو نہیں مان رہا، نہ مانتا ہے، کہتے ہیں ماں آپ ہیں ایم این، آپ جیت چکی ہیں۔ میرا پیغام ہے کہ شکست کو مان لو۔ اس الیکشن میں نون لیگ کی طرف سے 2 خواجے الیکشن لڑ رہے تھے، ایک خواجہ سعد رفیق لاہور سے کھوسا صاحب کے مقابلے میں، اور ایک خواجہ تھا رنگ باز سیالکوٹ سے خواجہ آصف میری والدہ کے مقابلے میں۔ خواجہ سعد رفیق نے تو گریس کا مظاہرہ کیا، مردانگی کا مظاہرہ کیا خواجہ سعد رفیق نے، اور اس نے شکست قبول کی کہ جی میں الیکشن ہار چکا ہوں۔ لیکن نون لیگ کا دوسرا خواجہ رنگ باز سیالکوٹ والا، جس نے ہمیشہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ خواجہ آصف نے بے شرمی کا نہیں بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ سیالکوٹ کے 5.5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ خواجہ آصف کان کھول کے سن لو، تم ووٹ چور ہو، ووٹ چور خواجہ آصف، اور یہ ووٹ چور کا نعرہ خواجہ آصف کا سیالکوٹ کی گلی گلی میں پیچھا کرے گا، میرا اس سے وعدہ ہے۔ یہ میں اسی ہائی کورٹ میں کہہ کے گیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں آج میڈیا پہ اس لیے کھڑا ہوں۔ آپ لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے ڈار صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ بات کریں، میں صرف اور صرف اس لیے اب میڈیا پہ سامنے آیا ہوں کہ جو ڈاکہ 5.5 لاکھ ووٹرز میں ڈالا گیا ہے سیالکوٹ میں، میں ان کا وکیل بن کے آیا ہوں، میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں آج میڈیا کے سامنے۔ خواجہ آصف میں اگر اخلاقی جرات ہے تو کیوں نہیں یہ اپنے پولنگ سٹیشن کا کنٹونمنٹ میں، جہاں اس کا پولنگ سٹیشن ہے گھر کا 350 ووٹوں سے آ رہا ہے میری ماں سے، آج تک فارم 45 سامنے نہیں آئے، ایک فارم 45 نون لیگ والے 5 دن ہو گئے سیالکوٹ نے 71 کا جاری نہیں کر سکے۔ کل تک پریزائڈنگ آفیسرز کو پریشر دیا گیا سیالکوٹ میں، پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے، آئیں جھوٹے رزلٹ بنائیں، سائن کریں۔ بہت ساروں کے مجھے کال ہے کہ ڈار صاحب ایسا اے والی تاڑی ماں نال زیادتی نہیں کرنی، سانو بلایا جا رہا ہے، سانو پیسہ آفر ہو رہا ہے کہ آؤ تو سانو اسی پیسہ بھی دینے ہیں، کسی طریقے آگے فارم 45 آپ لوگ بدل دیں۔ اب یہ 2018 نہیں ہے خواجہ آصف،
جہاں ایک ٹیلی فون کال ہوئی الیکشن لوٹ کے تم چلے گئے، آخر تک جائیں گے۔ اور یہ میرا پیغام ان سرکاری افسران کے لیے ہے، یہ جو اس داندلی میں ملوث ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، استغاثہ کریں گے۔ ڈی پی او حسن اقبال جو بچر آف سیالکوٹ ہے، بچر آف سیالکوٹ، جس طرح بچر آف گجرات نریندر مودی جس نے استحصال کیا، قتل عام کیا مسلمانوں کا گجرات میں، اسی طرح اس ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکوٹ کے لوگوں کی تہذیب کی ہے، سیالکوٹ کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں اس ڈی پی او نے، وہ آصف کے کہنے پہ گرد توڑے ہیں اس نے۔ اور یہ آر او جو اے ڈی سی آر ہے سیالکوٹ کا، 10 مرلے زمین آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میری ماں یہاں انصاف لینے آئی تھی، 2 نمبر طریقے سے اس آر او اقبال نے میری ماں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے پکڑے خواجہ آصف سے، کروڑوں روپے پکڑے، 2 نمبر فرد بنایا، اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں، ان دونوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ اور آر او اقبال یہ مرکزی کردار ہیں خواجہ آصف کی اس دھاندلی کے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو، جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے، جو سرکاری افسر اس دھاندلی میں ملوث ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کرے، ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں، ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں، ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے، یہ لوگ قومی مجرم ہیں۔ خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی، اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے، اس لیے آخری حد تک جائیں گے، پوری قانونی جنگ لڑیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا، سکندر سلطان راجہ صاحب کا، کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا، اسٹے دیا ہے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان رائے صاحب، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ڈسکا الیکشن دھندو پڑ گئی جی، یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رائے صاحب، جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی، اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی، رزلٹ رک گیا، الیکشن نول اینڈ وائڈ ہو گیا، نشین افتخار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا۔ میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے انشاءاللہ۔ اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا، انسپیکشن ہوگی، بیلٹ پیپر چیک ہوں گے، فارم 45 چیک ہوں گے۔ جو ہمارے پاس فارم 45 ہے، ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں، انگوٹھے چیک کریں، اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ وہ بھی فرانسک ہوں، پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں۔ صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو، سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے کی۔ بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور جو امیدوار جیت کر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا حال تو ان کی ہلکے کی عوام دیکھے کیا کرے گی، اپنے جو پہلے دیکھے ان کا حال دیکھ لیا نا، تو ان کا ان سے بھی برا ہونا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر اسٹے دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں بھی اسٹے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آج تینوں امیدواروں کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے جو نون لیگ کے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے اسٹے کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے، اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، کسی حلقے سے اگر آپ ہارتے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہو جاتی ہے، جہاں سے جیت جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ خواجہ سعد رفیق نے گریس کا مظاہرہ کیا، وہ ہار گئے، انہوں نے اپنی شکست قبول کی، تو آپ اپنے حلقے سے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خواجہ آصف تو انڈیفیٹڈ ہے، شروع سے وہ جیتے آ رہے ہیں۔ بڑا زبردست سوال کیا، کیا نام ہے آپ کا؟ میاں امتیاز۔ میاں امتیاز صاحب، خواجہ آصف تینوں الیکشن ہم سے آ رہا ہوا ہے۔ 2013 کا الیکشن جو میرے ساتھ خواجہ آصف نے لڑا تھا، جو عمران خان 4 حلقے مانگ رہا تھا، اس میں سیالکوٹ کا حلقہ تھا، اور جب وہ حلقہ کھلا بدترین دھاندلی ہوئی تھی۔